वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर ने अमीर कुवैत की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है और अमीर कुवैत को उन्होंने मुबारकबाद दी है। कतर कुवैत के कौमी दिन की तकरीबात में शरीक है और वजीर आजम ने कहा है कि सबाह अल अहमद कॉरिडोर कतर कुवैत गहरे ताल्लुकात की अलामत है। कतर में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो बाइडेन ने इमिग्रेशन और वीजों पर आयद की गई ट्रंप की पाबंदियां मनसूख कर दी हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर साहिब समू व शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर असबाह की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दो तरफा गहरे बिरादराना ताल्लुकात, उन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मुहम्मद असबाह ने साहिब समू अमीर को ये खत पहुंचाया। मुलाकात की इब्तिदा में उन्होंने अमीर कुवैत की जानिब से साहिब समू अमीर को खैर सगाली का एक पैगाम पहुंचाया, जिसमें उनकी दायमी सेहत व सलामती और कतरी अवाम की मजीद तरक्की व खुशहाली की तमन्ना का इजहार किया गया है। साहिब समू अमीर ने भी अमीर कुवैत के लिए खैर सगाली का जवाबी पैगाम कुवैत के वजीर खारजा के सुपुर्द किया। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कुवैत के कौमी दिन की 60वीं सालगिरह और कुवैत को आज़ाद कराए जाने की 30वीं सालगिरह के मौके पर अमीर कुवैत और कुवैती अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अमीर कुवैत की दानिशमंदाना क़यादत में कुवैत की दायमी अमन व अमान और तरक्की की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर साहिब समू व शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर असबाह के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी बिरादर मुल्क कुवैत के वजीर आज़म शेख सबाह खालिद अल हमद असबाह के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। बिरादर मुल्क कुवैत के कौमी दिन की तकरीबात कुवैत के काबिल शरफ मौक़िफ़ों और उसकी ऐसी अचीवमेंट्स पर रोशनी डाल रही हैं जिनकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। ये दिन कतर और कुवैत और इन दोनों मुल्कों की अक़वाम के दरमियान बिरादराना जज्बात के इजहार का भी बेहतरीन मौका है। कुवैत में आज खुशी की बहुत सी तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं और कुवैती मीडिया पर्सन इब्राहिम तकी रेडियो कतर के लिए वहां से रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, जिनमें इन तकरीबात की तफसीलात बताई जा रही हैं। कुवैत के कौमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेते हुए और वहां के अमीर इंसानियत शेख सबाह अल अहमद असबाह की यादों को ताज़ा रखने के लिए कतर के वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी और बिरादर मुल्क कुवैत के नायब वजीर आज़म व वजीर दिफा शेख हमद जाबिर अल अली असबाह ने यहाँ दोहा में सबाह अल अहमद कॉरिडोर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आज़म व वजीर दाखिला ने इस मौके पर कहा है कि सबाह अल अहमद को कॉरिडोर कतर की एक बहुत बड़ी सड़क है और ये अमीर
شیخ صباح رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم اسے کیا گیا ہے کہ قطر اور کویت کے درمیان بہت گہرے اور بہت برادرانہ تعلقات ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے دو طرفہ تعلقات و تعاون اور علاقے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر ملک کویت کو اس کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے اعلان کر دیا ہے کہ قطر نے غزہ کی پٹی میں بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے اسے گیس کی سپلائی کے منصوبے کی غرض سے 60 ملین امریکی ڈالر کی رقم مختص کر دی ہے۔ سفیر العمادی نے فلسطینی وزیر اعظم جناب محمد اشتیا اور فلسطین کے لیے یورپی یونین کے نمائندے جناب سبین کونبن برگزڈوف کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم اسرائیل کے اندر سے گیس کی سپلائی کے لیے پائپ لائنیں بچھانے کے لیے مخصوص ہوگی۔ یورپی یونین نے بھی غزہ کی پٹی کے اندر ان پائپ لائنوں کو بچھانے کے منصوبے کی تکمیل کے لیے 20 ملین یورو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے قطر اور یورپ کی مدد کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ قطر نے اس علاقے اور پوری دنیا میں امن و سلامتی اور استحکام کے مقاصد کے حصول کے لیے پرامن وسائل کے استعمال پر زور دیا ہے۔ اس نے تمام ممبر ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر یعنی منشور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور وہ اپنے بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال سے اجتناب برتیں کہ یہ اقوام متحدہ کے مقاصد کے منافی ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے اس موقف کو دہرایا ہے۔ برادر ملک جمہوریہ تیونس کی وزیر اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات محترمہ الفا بن عودہ السیود نے اپنے ملک کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے شعبے میں تعاون اور پارٹنرشپ کو فروغ دینا چاہتا ہے کہ دونوں ممالک ایسے وسائل رکھتے ہیں جو وہ مشترکہ تصورات، رخ اور اس شعبے میں توجہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک میں کورونا وبا کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج مزید 540 مریض اس وبا سے صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 152,327 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 465 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی دوسری تدابیر کی پابندی ضروری ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام میں توسیع کے دائرے میں یہاں نیشنل کنونشن سینٹر میں ویکسینیشن کا کام جاری ہے۔ اس سینٹر کو اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اور اگر دنیا کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو اس وقت تک دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے وفات پا جانے والوں کی کل تعداد 2,500,000 یعنی 25 لاکھ ہو گئی ہے، اور مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ پوری دنیا میں سب سے آگے ہے۔ روس کے جنگی طیاروں نے شام کے دیہی علاقوں میں داعش تنظیم کے فرضی ٹھکانوں پر مزید حملے کیے ہیں۔ اس علاقے میں اس تنظیم کے عناصر اور شامی انتظامیہ کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے
ایران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت کی یورپی تجویز کا تہران نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور اب امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے۔ واشنگٹن نے ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کی اس یورپی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں غیر ملکی لیبر کے داخلے اور ان کے اقامے کی درخواستیں پیش کرنے والوں پر لگائی گئی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ سابق صدر نے امریکی لیبر کے تحفظ کی خاطر یہ پابندی عائد کی تھی، اور صدر بائیڈن نے منسوخی کے اس فیصلے پر آج دستخط کرتے ہوئے ٹرمپ کی اس وضاحت کو مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی طرف سے لگائی گئی ان پابندیوں کی وجہ سے فیملیز کی باہم ملاقاتیں ختم ہو گئی تھیں، اور ان پابندیوں کے نتیجے میں امریکی بزنس کو نقصان پہنچا ہے۔ اور آخر میں یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ معمول کی زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ویکسین ہم سب کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے امیر کویت کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط گہرے برادرانہ تعلقات سے متعلق ہے، اور صاحب سمو امیر نے امیر کویت کو مبارکباد بھی دی ہے۔ قطر کویت کے قومی دن کی تقریبات میں شریک ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صباح الاحمد کوریڈور قطر کویت گہرے تعلقات کی علامت ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جو بائیڈن نے امیگریشن اور ویزوں پر عائد کی گئی ٹرمپ کی پابندیاں منسوخ کر دی ہیں۔